یہ شہید کون سا ہوگا؟ کہانی باز، آنسوؤں سے رونے والا؟ میرا حال ہے ادھر جتنے لوگ ہوں گے مردے کو زندہ دیکھ کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیں گے. حضرت صاحب کیا کمال کیا. کتنے سو پہلے انجینئر صاحب نے ساڑا بڑا مذاق اڑایا، تسی کتنے سو. تو انجینئر صاحب وہیں پہ ہوں گے، وہ جو حضرت صاحب ہوں گے نا وہ اسی ڈاکٹرن پہ عمل کر رہے ہوں گے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ڈاکٹر، یہ میری ذاتی نہیں ہے، شروع سے ہے کتاب اللہ اور سنت، کتاب اللہ اور اہل بیت. تو یہ پلیٹ فارم غدیر خود پہ کھڑا ہے. یہ کہانیاں سنا کے رونا، آنکھوں میں آنسو آنا. اچھا وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ بھی نا اس طرح کلپ ریکارڈ کرایا کریں کہ لوگ روئیں. امت کے علماء اور عورتیں سب سے پہلے دجال کی بیعت کریں گے. کیا علماء کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث کسی بک میں ہے؟ واللہ عالم. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اس وقت جو بابوں کے ماننے والے ہیں، جو کرتب سے متاثر ہوتے ہیں وہ اسے مان لیں گے، جو حدیث کے ماننے والے ہیں وہ کہیں گے مجھے تو نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. بس یہ ہے. داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کو دیکھا تھا؟ جی بالکل دیکھا تھا. صحیح مسلم میں جساسہ والی حدیث موجود ہے. انہوں نے دیکھا تھا، نبی اسلام نے تصدیق بھی کی ہے اس کی. صحیح مسلم میں آپ دجال والا چیپٹر پڑھ لیں، مشکات کے اندر 30 جلد میں دجال والا چیپٹر پڑھ لیں. لہذا دجال دنیا میں موجود ہے، اس نے پیدا نہیں ہونا، اس نے ظاہر ہونا ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کر کے. تو اس زمانے کے لیے کہ وہ ظاہر ہے دجال پہ لوگ ایمان لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی یعنی صلاحیت دے گا، لیکن ظاہر ہے وہ آزمائش کے لیے ہوگی. زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا. ایک مؤمن کھڑا ہو جائے گا علمی کتابی قسم، میں ثابت کروں گا علمی کتابی ہوگا. وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں رب ہوں، مجھے رب مانو. وہ کہے گا میرا رب تو کانا نہیں، تو کانا ہے. وہ کہے گا دیکھو میں سبزہ اگا رہا ہوں، میں بارش برسا رہا ہوں، یہ اللہ کی کوالٹیز ہے، مجھے رب مانو. وہ کہے گا نہیں، مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال. تو یہ کون ہوگا؟ کارنامے اور کرتب دیکھ کے مندے ہو جانے والے، اور علمی کتابی. حدیث تو علمی کتابی بات ہے، وہ دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا کہ اچھا نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے ساتھ آگ بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی. وہ آگ دراصل جنت ہوگی، اور جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہوگی. اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں پھینک رہا ہوگا، اصل میں وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور دوسروں کو وہ آگ میں پھینک رہا ہوگا، وہ جنت میں جا رہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات، اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات، وہی 10 آیات تلاوت کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے. اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے، جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت، اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں. دجال کا وجود کب، کیوں اور کیسے قیامت کے لیے دجال کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بھائی اللہ کی ول ہے، اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اتنی بڑی بڑی اللہ کی جو ول ہے وہ آپ نے مانی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیوں کیا ہے اپنی شناخت کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج ہے؟ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں آیا کہ اے نبی ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی ابھی نازل کر دیں کہ یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، پیغمبر کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہے گی. لیکن اللہ نے آزمائش کا سلسلہ شروع کیا. تو جب اللہ نے اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروائی ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، دجال دشائی کوئی نہیں، شیطان دشائی کوئی نہیں، اللہ اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروا رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ول آف گاڈ ہے. ماں باپ کو پیدائش کا ذریعہ بنایا، کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ ماں باپ کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ چلے؟ بنے بنائے جناب پیکج ٹین ایجرز بچے اور بچیاں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. تو یہ ول آف گاڈ ہے. ہمیں تو صرف اس وقت یہ غرض ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور ایک روایت میں آخری 10 آیات صحیح مسلم میں آتا ہے بچنے کے لیے. اور سب سے بڑے دجال تو آپ کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے شر سے تو آپ کو نکالا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، تو انشاءاللہ جو نبی کے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ وہ اس دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا.